حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی صحابہ کرام کے تعلق سے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے حق کو تلاش کرنے کے لیے اپنی جوانی کے لگ بھگ 25 سال انہوں نے لگا دیے حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور آج ہم ایسے صحابی کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے حق کو ڈھونڈتے لگ بھگ 7,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا، اور اس 7,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ان کو لگ بھگ 25 سال کا عرصہ بتانا پڑا۔ وہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیسیکلی ایران کے مشہور شہر اصفہان کے رہنے والے ہیں۔ اصفہان ہم نے بار بار وہ چائے کا برانڈ ہم نے دیکھا، اور ہم سمجھتے کہ بھی یہ اصفہان جو ہے، اصفہانی چائے ایران کی ہے۔ ایران کی وہ چائے نہیں ہے، بلکہ ایران کے جو پرانے تاجر یہاں پر ہندوستان کو آئے تھے، خاص طور پر حیدرآباد کو آئے تھے، ان میں سے ایک اقبال حسین، جو کہ ان کے جد امجد دادا پردادا ایران سے آئے ہوں گے، انہوں نے حیدرآباد میں 1960 میں اصفہانی چائے کا برانڈ شروع کیا، جو کہ بنگلہ دیش سے چائے کی پتی منگاتے تھے، اور دارجلنگ سے چائے کی پتی منگاتے تھے، آسام چائے کی پتی منگاتے تھے، اور ایک پروڈکشن کر کے وہ اپنا برانڈ لے کے چلتے تھے۔ وہ اصفہان ہے، ریئل کے اصفہان وہاں کی چائے نہیں ہے۔ اصفہان شہر کے قریب میں چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑے زمیندار رہتے ہیں، اور وہ زمیندار کا اکلوتا بیٹا اور اکیلا بیٹا، بہت ہی پیارا بیٹا، وہ ہے سلمان فارسی۔ اور وہ ان کے والد صاحب آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جن کو مجوسی کہتے ہیں، اور ان کا کام گھر میں بس مسلسل وہ آگ میں لکڑیاں ڈالنا، آگ بجھنے نہیں دینا، بس یہی کام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ اور باپ زمیندار تھا، کھیت میں کام کرنا، باغیچے میں کام کرنا، سو بار بار کھیتوں کو جانا، یہ ان کا کام تھا۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج تم کھیت کو جا کر آؤ، مجھے تھوڑا دوسرا کام ہے۔ تو بیٹے کو انہوں نے اپنے کھیت کو بھیجا۔ ابھی بیٹا کھیت کو جا رہا ہے تو راستے میں چلتے جا رہا ہے، تو راستے میں جو عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے، وہاں پر عیسائیوں کا چرچ تھا، اور ان کے عبادت کرنے کی آواز چرچ سے باہر آ رہی تھی۔ تو یہ جو ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 سال کا نوجوان اپنے کھیت کو جاتے ہوئے چرچ کو دیکھتا ہے تو چرچ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ غور سے دیکھتا ہے، وہ ان کی عبادت کو دیکھتے رہتا ہے۔ تو ان کو وہ چرچ میں کی جانے والی عبادت اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ بس آگ جل رہی ہے، آگ میں لکڑیاں ڈالنا، ان کو کچھ بھی مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ کیا ہے، بس لکڑیاں جلاتے رہو، یہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں چرچ کی جو عبادت ہے ان کو بہت اچھی لگتی ہے، چنانچہ چرچ میں گئے، دن بھر بیٹھے رہے، کھیت کو نہیں گئے، واپس جو ہے شام میں لوٹ کے گھر کو آ گئے۔ اور باپ نے پوچھا بیٹا تم نے آج کھیت میں کیا کام کیا؟ تو بیٹے نے ایمانداری سے کہا نہیں ابو، میں کھیت کو جا رہا تھا نا، وہ راستے میں چرچ جو ہے، وہ چرچ میں اندر گیا تو وہاں پر ان کا طریقہ بہت اچھا لگا مجھے، میں بیٹھا رہا، میں اور بیٹھ کر شام میں واپس لوٹ کر آ گیا۔ تو باپ کے ذہن میں آیا کہ ارے یہ میرے بیٹے کو ہمارا مذہب پسند نہیں آ رہا ہے، مجوسیت کا مذہب پسند نہیں آ رہا ہے، آگ کی پوجا والا مذہب پسند نہیں آ رہا ہے، اس کو چرچ کی عبادت پسند آ رہی ہے۔ ڈر گیا باپ، کہیں میرا بیٹا متاثر نہ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا ادھر ہی نہ ہو جائے۔ تو باپ نے اور اسٹرکٹلی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب اس کے بعد گھر کے باہر جانا نہیں، بس باندھ کے رکھا باپ نے اپنے بیٹے کو گھر میں، اور قید بند میں ڈال دیا۔ کسی طرح یہ بیٹا باپ کے کھیت کو جانے کے بعد اپنی رسی کو فلاں کو کھول کر پھر چرچ میں جاتا ہے۔
اور چرچ والوں سے بات کر کے آتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو مذہب ہے نا، یہ مذہب کا مین مرکز کہاں ہے، مین مرکز کہاں ہے، میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس وقت ابھی تو میں نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ کے قافلے والوں میں سے کوئی اگر وہاں جا رہا ہے تو مجھے وہاں پر بھیج دینا، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو پھر آ کر پھر باندھ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہاں ملک شام کا قافلہ یہاں پر آیا تھا اصفہان کو، اور جو ہے ان کو پتا چلا کہ ایک ملک شام کا جو ہے قافلہ آیا ہوا ہے، اب واپس نکلنے جا رہا ہے، تو فوراً آ کے قافلے میں شامل ہو گئے، اور اصفہان کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر، زمین جائیداد کو چھوڑ کر شام کی طرف نکل پڑے۔ شام میں جا کر وہاں پر چرچ میں وہ یعنی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چرچ میں جو وہاں کا پادری تھا نا، اس کی پادری پہ زندگی پر غور کرتے تھے کہ یہ پادری بڑا بدعمل لگ رہا ہے، لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، جو بھی لوگ لا کر دیتے ہیں یہ اندر لا کے وہ چرچ کے نیچے جو تہخانہ ہے اس میں لا کے جمع کرتے رہتا ہے اس میں لا کے جمع کرتا رہتا ہے۔ اب یہ نئے نئے تھے، کچھ زیادہ پتا نہیں تھا ان کو، بس خاموش واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور وہ اچانک پادری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب پادری کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بہت ہی سمان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے لیے تابوت بنا رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم جس کی اتنی سمان کرتے ہو، جتنی عزت کرتے ہو، یہ تو بڑا بددین ہے، یہ تو بڑا بے دین ہے۔ تو لوگوں نے نہیں مانا، تو کہا دیکھو چلو میرے پاس آؤ، نیچے تہخانے میں جا کر دیکھا تو جو ہے سونے کے چاندی کا اشرفیاں بھرے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا، بہت غصہ کیا، اور اس کو جو ہے دفنایا بھی نہیں، نکال کے اس کو پھینک دیا، اور پھر ایک دوسرے پادری کا تعین ہو جاتا ہے ملک شام میں اور دوسرا پادری بہت ہی ایماندار ہوتا ہے، بہت نیک دل ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ پادری ایسے دن گزرتے بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت قریب آ جاتی ہے۔ تو سلمان فارسی نے ان پادری سے کہا کہ بھی آپ تو انتقال کرنے والے ہیں، اب آپ چلے جائیں گے، اب آپ کے بعد میں کدھر جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کون نیک ہے، کون صالح ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پادری نے مرنے سے پہلے سلمان فارسی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد موصل ایک شہر ہے جو کہ عراق میں ہے، موصل ایک شہر ہے وہ عراق میں ہے، تو وہاں ایک پادری، اس سے ملاقات کرو، اس کے پاس رہو۔ تو اس کی انتقال کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یعنی شام سے نکل کر، ایران سے نکل کر شام کو آئے تھے، اور شام سے نکل کر عراق کو جا رہے ہیں، موصل شہر کو۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے چرچ میں جا کر سابقہ پوری کہانی سنا دی، تو وہ پادری نے ایکسپٹ کیا، اب تو میرے پاس رہ سکتے ہو۔ چنانچہ وہاں پر رہنے لگے، وہاں پر رہتے دیکھا کہ وہ پادری بھی بہت اچھا پادری ہے اور ایماندار پادری ہے، صالح پادری ہے۔ اس کے پاس رہتے وہ پادری بوڑھا ہوتے جا رہا ہے بوڑھا ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے انتقال کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کے پاس رہوں، کس کے پاس میں تعلیم حاصل کروں؟ تو اس جو ہے موصل کے پادری نے کہا میرے مرنے کے بعد ایک نصیبین جو ہے ایک شہر ہے، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں کا پادری جو ہے تمہیں ہیلپ کرے گا، وہاں کا پادری ہیلپ کرے گا۔ تو پھر یہ ان کے انتقال کے بعد نصیبین شہر کے چرچ میں جاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں۔ تو وہاں کا پادری بھی بہت اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، اور اس کے مرنے کا ٹائم قریب آ جا۔ پھر اس سے پوچھا آپ کے مرنے پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ دیکھا مسلسل حق کی تلاش میں ہے، آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں، آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ یہ وہاں نصیبین کے پادری سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اموریا جو ترکی میں ہے، اموریا شہر کو جو کہ ترکی میں ہے، وہاں پر تم جو ہے جا کر وہ اس پادری پاس رہو اور وہ تمہیں جو اچھی تربیت کرے گا۔ وہاں پہنچا تو وہاں بھی کئی سال تک رہے۔ ایک نوجوان حق کی تلاش کے لیے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنی زمینوں کو چھوڑتا ہے، ایران سے نکل کے شام کو آتا ہے، شام سے نکل کے عراق کو جاتا ہے، عراق سے نکل کے ترکی پہنچ رہا ہے۔ یہ ترکی پہنچنے کے بعد وہاں کے اموریا کے پادری کے پاس قیام کیا، اور ان کے پاس کئی سالوں کے قیام کے بعد جب وہ مرنے قریب آ گیا تو اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟
اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا اب اس دنیا میں کوئی نیک پادری آپ کو نہیں ملنے والا ہے، ایماندار صالح پادری آپ کو ملنے والا نہیں ہے، بس ایک کام کرو، اب ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو پہاڑوں والے شہر میں آنے والے ہیں، اور وہ نبی ایسے شہر میں آنے والے ہیں جہاں پر کھجور کے باغات ہوں گے، وہ نبی آنے والے ہیں، اگر وہ نبی ملے تو تم اس کے پاس چلے جانا، اب اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں۔ اموریا کا پادری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سنا رہے ہیں ان کو، شہر پہاڑوں والا ہوگا، اور وہ شہر میں کھجور کے باغات ہوں گے، وہاں پر تم چلے جاؤ۔ تو یہ اموریا میں رہتے ہوئے، ترکی میں رہتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تھوڑے جانور بھی پال کر اپنی پراپرٹی بنائی تھی، اور انتقال کے بعد، اس پادری کے انتقال کے بعد اب ایک قافلہ آتا ہے وہاں اموریا شہر کو، اور اس قافلے والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ جانتے ہو ایک ایسا شہر، ایسا ملک جہاں پر کھجور اگتے ہوں اور جہاں پر جو ہے یعنی پہاڑی جو ہے وہ علاقہ ہو، کیا تم جانتے ہو؟ تو اس قافلے والوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، ہم عرب کے رہنے والے ہم کو معلوم۔ تو وہ سلمان فارسی خوش ہو جاتے ہیں اور کہا کہ مجھے وہاں پر پہنچا دو، اور یہ بدلے میں جو بھی میرے پاس جانور ہے نا وہ سب تم لے لو، بدلے میں جتنے میرے پاس جانور ہیں تم سب لے لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قافلے والوں کے ساتھ اگریمنٹ کر کے وہ عرب کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن ان قافلے والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سارے جانور کو تو لے لیا، لے کے الٹا یہ سلمان فارسی کو بیچ دیا انہوں نے درمیانی راستے میں، درمیانی سفر میں۔ اور کس کو بیچا؟ ایک جو ہے مسافر کو بیچا، اور وہ مسافر نے سلمان فارسی کو لیا اور لے کر پھر وہ یہ مدینے کے بنو قریظہ کے قافلے کے سردار کو بیچا اس نے۔ مدینہ میں جو تین بڑے جو ہے ہم نے جانا کہ بنو نذیر، وہاں کا مدینے کا بڑا قبیلہ یہودیوں کا جس نے نبی کا مرڈر کرنے کا پلان کیا تھا، آگے کرنے والا ہے، اور بنو قینقاع جنہوں نے ایک مسلمان جو ہے صاحب بدتمیزی کی تھی، بنو قریظہ جو آگے چل کر نبی سے خندق میں غداری کرنے والے ہیں، تو بنو قریظہ کے آدمی کو حوالے کر دیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ ابھی مدینے کو پہنچ جا رہے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان پھر آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔